اور انگزیب صاحب، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ جو گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2025 ہے، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا، یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے اس کا۔ تو جب آپ ابھی امریکہ میں تھے، آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے آپ کی میٹنگز چل رہی تھی، تو کیا وہ بھی اس کے بارے میں کنسرن تھے؟ ہاں امیر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے شروعات ہی ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ سے کی ہیں which I totally agree with, because جب سے I've taken oath اور یہ رسپانسبلٹی جو مجھے دی گئی، اس میں I'm sure ہم بات کریں گے، اکنامک ریکوری کی بات کریں گے، اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کریں گے، بٹ حامد صاحب میں بڑا کلیئر رہا ہوں رائٹ فرام دا بگننگ کہ ہمارے دو ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ان کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کیا تو 2047 کی جو بات کی گئی ہے کہ جب ہم انشاءاللہ تعالی بحیثیت قوم 100 سال ہمیں گزر جائیں گے، اور یہ بھی بات کی گئی کہ آج ہم جہاں $411 بلین کی اکانومی ہے، وہ 3 ٹریلین ڈالر اکانومی بن سکتی ہے۔ اس میں دو ہیں وجوہات جو ہمیں ڈیریل کر سکتی ہیں۔ ایک تو ہے کلائمیٹ چینج، اور اس میں 1 منٹ میں آتا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کیا، اور دوسرا ہے پاپولیشن اینڈ دا پاپولیشن گروتھ۔ تو کلائمیٹ چینج کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے، وی آر لیونگ اٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ۔ یا آپ پچھلے سال کی اسموگ دیکھ لیں لاہور میں، اور ابھی بھی اس کے اثرات آمنے سامنے شروع ہو گئے ہیں، یا یہ فلڈز کا سلسلہ دیکھ لیں، کیونکہ دیکھیں اس کی فریکوینسی اور انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں 3 فورمز میں تھا حامد میر صاحب پچھلے ہفتے، جہاں کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی، انکلوڈنگ کولیشن آف فائنانس منسٹرز فار کلائمیٹ چینج، اور جس کا نام V20 ہے۔ جی V20 اس کے علاوہ ہے، وہ ولنریبل جو کنٹریز ہیں اس میں ہے، اس میں بھی ہمارا ایک بڑا کلیدی رول ہے پاکستان کا۔ دیکھیں یہ ہمارے آپ کے فلڈز، اور آپ کو تو خود یہ فلڈز میں آپ خود جا کر دیکھتے رہے ہیں، میں آپ کے دیکھتا ہوں، آپ کی جو کوریج دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ نے دیکھا۔ 2010 میں آیا، 22 کا فلڈ آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا، اب 25 کا فلڈ آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا۔ انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی کہ ایک ریور سے 3 ریورز پہ آ گئے، لاس آف ہیومن لائف ایٹسیٹرا۔ اور اس کا یہ کوئی، اور فرام اے فائنانس منسٹری پرسپیکٹو یا گورنمنٹ آف پاکستان پرسپیکٹو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایکیڈیمک ڈسکشن ہے۔ جو ہیومن لائف، جو ہم نے قیمتی جانیں گنوائی ہیں، ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم کسی طرح ویلیو کر سکیں۔ لیکن میں پچھلے ہفتے بھی کہہ کر آیا ہوں، اور اس میں کہ جو اس وقت تخمینہ لگایا جا رہا ہے لاسز کا، تو اس میں جو بھی ہمارا اندازہ تھا کہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ اس سال انشاءاللہ، جو پچھلے سال 3% تھی، تو وہ 4.2% کے قریب ہمارا خیال تھا کہ انشاءاللہ اس سال ہوگی۔ لیکن اس میں تو کوئی اب شک کی بات نہیں رہی کہ 0.4-0.5% از ایٹ لیسٹ گوئنگ ٹو بی شیوڈ آف، کہ جو مین نقصان ہوا ہے پنجاب میں ہوا ہے 80%، اور جو مین نقصان ہوا ہے ایگریکلچر میں ہوا ہے، پرائمریلی رائس، اور اس میں کچھ کاٹن کا ایریا جو افیکٹ ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ دس از اے ریئل ڈسکشن فار اس، کہ ہم نے کہ اگر یہ اب گروتھ ہماری اب 3% تھی، اب 3.5% پہ آئی، تو اس کا پورے ملک کا اس میں نقصان ہے۔ تو اس کا صرف اب جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کا سوال یہی ہو کہ پھر آپ کر کیا رہے ہیں، اور اب اس میں ہمارے جو منسٹر آف کلائمیٹ چینج ہے ڈاکٹر مصدق، وہ اس کو بہت لیڈ کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ذمے یہ لگایا ہے کہ اگلے 300 دنوں کا پلان لے کر آئیں، اور کچھ آپ کے پروگرامز میں ان کو سن بھی چکا ہوں، میں خود بھی ان سے بات کرتا ہوں۔ دا سینس آف ارجنسی، بالکل دا سینس آف ارجنسی، یہ جو ہے نا 3 سال کا منصوبہ، 5 سال، پچھلے 22 کا جو فلڈ ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ 2000 کے بعد 22 میں آیا ہے، تو ہو سکتا ہے another decade goes by، تو وہ 3 سال کے بعد آ گیا ہے۔ اور آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے، اینڈ وی آر ویری کلیئر کہ اگلا مانسون جو ہے 2 ہفتے پہلے آ جانا ہے۔ جی تو اللہ کرے اس قسم کی تباہی دوبارہ نہ آئے، بٹ وی ہیو ٹو، اور اس کے لیے
جو ایز اے فائنانس منسٹر آئی ووڈ نیور بی کمپلیسنٹ کہ ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے, کتنے پیسے, اور بڑا بات ہوتی ہے کہ کلائمیٹ فائنانس میں اتنی شارٹیج ہے, اتنی شارٹیج ہے, اتنی شارٹیج ہے. لیکن عامر امیر صاحب, میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پریگمیٹزم اور ریئلزم لانا چاہتا ہوں کہ جو ہے اس کو تو خرچ کر لیں اور اس کو تو استعمال کریں فار دا امیڈیٹ پرپزز, اینڈ دین وی کین ٹاک اباؤٹ بلینز آف ڈالرز. لیکن صحیح جگہ پہ استعمال کریں. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی 2025 میں جو سیلاب آیا اور اس سے بہت نقصان ہوا ہے, اور آپ نے خود بتایا کہ 80% نقصان پنجاب میں ہوا ہے, تو کیا اس کے لیے ہم اس پوزیشن میں ہیں, کیا آر وی جسٹیفائڈ کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہیں جی کہ ہم نے کنٹریبیوٹ تو کچھ بھی نہیں کیا کلائمیٹ چینج میں اور اس کو افیکٹ کرنے میں, لیکن نقصان ہمیں بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ کو ہماری کو مدد بھی کرنی چاہیے. دیکھیں, اس میں میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, اس کے 2 پہلو ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ جی جو امیڈیٹ ریسکیو اینڈ ریلیف ہے, 22 میں حامد میر صاحب ہمارے معاشی استحکام کے حالات کچھ اور تھے. جی, آج الحمدللہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور کئی معاشی اہداف کے طریقے سے ہم ایک جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ فار ریسکیو اینڈ ریلیف اپنی ریسورسز کو استعمال کرنا اور کچھ چیزوں کو ری پرپز کرنا کہ ہم وہ امیڈیٹلی اپنی بات کر لیں, وہ آئی تھنک مناسب قدم تھا, مناسب ڈیسیجن تھا آف دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ, اور جو چیف منسٹر صاحبان نے اس کی جو تائید کی, اینڈ آئی تھنک وی آر اسینشلی دیئر. اب جیسے یہ ڈیٹیل پوسٹ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ آتی ہے, اس میں ریہیبلیٹیشن ہوگی, ریکنسٹرکشن ہوگی. اگر اس میں ہمیں کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اور اداروں کے پاس جائیں یا انٹرنیشنل اپیل پہ جائیں, مے بی وی شوڈ ڈو دیٹ. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ان دا فرسٹ انسٹنس جو اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے, حامد میر صاحب, یہ جنوری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ایگریمنٹ سائن کی 10 سال کا. اس 10 سال میں ہر سال $2 بلین ہمیں 3 مدوں میں ملنے ہیں. 1 is climate change, 2 is population, and 3 is our fiscal aspects. تو اگر ہم منصوبے لے آئیں اور ایسے منصوبے لے آئیں جو whether it's decarbonization اور climate resiliency, تو $700 ملین تو آپ کے پاس اس وقت اویلیبل ہے ڈسبرسمنٹ کے. ٹھیک ہے, تو ہم اپیل کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اور میں اس کے ساتھ ایکچولی ایگری کرتا ہوں حامد میر صاحب کہ اگر تو کوئی گرانٹس آتی ہیں تو وہ تو رائٹ وے لے لینی چاہیے, لیکن اگر ہم نے فردر ڈیٹ لینا ہے, ہاں, اور وہ بھی ڈالر یا یورو ڈینومینیٹڈ ڈیٹ لینا ہے, تو وہ ہم نے حامد میر صاحب ہم نے آگے کہیں جا کے واپس کرنا ہے نا. ہر پاکستانی آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کرے گا, اور میرے خیال ہے میجورٹی آف پاکستانیز بلانگس ٹو دا سیم اسکول آف تھاٹ کہ گرانٹ لے لو, قرضہ نہ لو. قرضہ لے کے وہ ہم نے آگے واپس جا کے دینا ہے. اگر روپی ڈینومینیٹڈ اس کو کنزمپشن میں ہم نے استعمال کرنا ہے, تو پہلے جو ہمارے پاس روپی میں ریسورسز اویلیبل ہیں پہلے وہ استعمال کریں.